بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بزرگان محترم و برادران اسلام، آج 22 رمضان المبارک، سبق نمبر 22، قسط نمبر 9، اور یہ آخری قسط ہے جس کا عنوان تھا دنیا و آخرت میں تقوی کے فوائد و ثمرات۔ تو کل 9 قسطوں میں تقریباً 40 فوائد و ثمرات کا تذکرہ کیا گیا ہے، جنہیں آپ قسط وار سن سکتے ہیں۔ تو یہ آخری قسط ہے۔ بزرگان محترم، متقیوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم انعام اللہ تعالیٰ کے یہاں اعزاز و اکرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بلا شبہ اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ بلا شبہ اللہ بہت علم والا، بہت باخبر ہے۔ چنانچہ لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوی شعار ہے، اور سب سے زیادہ تقوی شعار وہ ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ اطاعت گزار اور گناہوں سے دور ہو، نہ کہ وہ جو سب سے اعلیٰ حسب و نسب والا ہو۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، خوب جاننے والا باخبر ہے۔ وہ بخوبی جانتا ہے کہ حقیقت میں کون متقی ہے اور کون تقوی سے تہی دامن ہے، اور دونوں کو ان کے استحقاق کے مطابق بدلہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 37، پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات۔ تقوی کے ذریعے سے ہر دشواری، پریشانی اور مصیبت سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ متقی کو ایسے راستے سے روزی عطا فرماتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا وہ اسے کافی ہوگا۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ نمبر 38، معاملات میں آسانی۔ تقوی کے ذریعے سے تمام معاملات میں آسانی حاصل ہوتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات آسان کر دے گا اور اس کی ہر دشواری کو سہل بنا دے گا۔ نمبر 39، گناہوں کی معافی اور اجر و ثواب۔ تقوی سے متقی کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اجر و ثواب دوبالا ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بہت زیادہ اجر دے گا۔ نیز ارشاد ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے اور انہیں نعمت والے باغوں میں ضرور داخل کرتے۔ نمبر 40، ہدایت اور نصیحت کا حصول۔ اللہ کی آیتوں سے صحیح معنوں میں اہل تقوی ہی استفادہ کرتے ہیں، چنانچہ یہ آیتیں انہیں
ہدایت کی راہ دکھاتی ہے، انہیں نصیحت کرتی ہے اور انہیں گمراہی سے بچاتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ قرآن عام لوگوں کے لیے تو بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سارے لوگوں کے لیے عمومی طور پر بیان اور متقیوں کے لیے خصوصی طور پر ہدایت و نصیحت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یہ حضرت حسن بصری اور حضرت قتادہ رحمہم اللہ کا قول ہے۔ اللہ پاک ہمیں جمیع صفات متقین سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں جو تقوی کے فوائد و ثمرات ہے ان تمام کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔